بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ طیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز سامعین، محترم خواہران و برادران، عزیز طلبہ و طالبات، سلسلہ دروس نہج البلاغہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سلسلہ دروس میں ہم آپ کی خدمت میں فصاحت و بلاغت کا مرقع یعنی کلام امیر المومنین غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، یعصوب الدین جانشین برحق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلام میں سے مولا کا 5واں خطبہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس خطبے کو بطور تعارف اس کا سب سے پہلے یہ بیان کر دیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ 5واں خطبہ صرف نہج البلاغہ ہی میں نقل نہیں ہوا ہے، بلکہ مفسرین نے اور شارحین نہج البلاغہ نے اس کے سلسلے میں مزید منابع بیان کیے ہیں کہ یہ کن کن منابع میں اور کن کن کتابوں میں ذکر ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر تذکرۃ الخواص کے 6 باب میں جناب سبط ابن جوزی نے اس خطبے کو نقل کیا۔ اسی طرح سے المحاسن والمساوی بہقی کے جلد نمبر 2 میں بھی یہ خطبہ نقل ہوا ہے، اور اسی طرح احتجاج طبرسی کی جلد نمبر 1 میں بھی یہ خطبہ نقل ہوا ہے۔ لہٰذا اگر تعارف کے عنوان سے دیکھا جائے تو قبل اس کے کہ اس خطبے کی عبارت پڑھ کر اس کی وضاحت اور شرح بیان کی جائے، اس خطبے کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دینا مناسب ہے۔ جیسا کہ خود سید رضی نے اس خطبے کی ہیڈنگ میں یہ بیان کیا ہے، وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام لما يقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاتبه العباس وابو سفیان بن حرب فی ان یبایع له بالخلافت۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو عباس اور ابی سفیان ابن حرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت نے فرمایا
اس موقع پر حضرت امیر المؤمنین مولائے کائنات نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. یعنی یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر یہ سوال جواب کا سلسلہ پیدا ہوا کہ رسول کے بعد اب کون ہے. تو اس موقع پر امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا. میں اس خطبے کا ایک پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جسے آپ یہ دیکھیں کہ اکثر شارحین نہج البلاغہ نے اس خطبے کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے. اگر آپ اس پہ توجہ دیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر اس میں بیان کیا کہ جو لوگ آئے ہیں اور وہ امام علی علیہ السلام کو پیشکش کر رہے ہیں. کون لوگ آئے؟ ان کا تذکرہ کتاب معروف ترین کتاب ہے تاریخ کی، تاریخ ابن اسیر، تاریخ کامل، اس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اور اسی طرح سے شرح ابن میثم بحرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور تمام تقریباً جتنے بھی شارحین نہج البلاغہ ہیں انہوں نے واضح طور پر اس واقعے کو نقل کیا ہے. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو دو شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم مدینے کو گھوڑوں سے اور سواروں سے پر کر دیں گے. اور یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے دھاندلی مچا کر آپ کے حق پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا آپ اگر اپنا حق چھوڑ دیں گے تو وہ اسی طرح اپنے بعد پھر دوسرے کو مسلط کر دیں گے. اگر آپ ہاتھ بڑھائیں تو میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اگر کوئی مخالفت کے لیے اٹھا تو میں مدینے کے گلی کوچوں کو سواروں اور پیاداؤں سے بھر دوں گا. اندازہ لگائیے گا، امیر المومنین کے لیے یہ انتہائی نازک مرحلہ تھا کہ جب کوئی اس طرح سے پیشکش کر رہا ہے، وہ اپنے کو پیغمبر کا صحیح وارث و جانشین سمجھتے تھے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور آنے والا ایسا جتھے قبیلے والا امداد کے لیے آمادہ کھڑا تھا کہ جس کے پاس سوار موجود ہیں، پیادہ موجود ہیں. صرف ایک اشارہ کافی تھا کہ جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، مگر مولائے متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے تدبر اور اصابت رائے نے مسلمانوں کو فتنے سے بچا لیا، اور آپ کی دور رس نظروں نے بھانپ لیا کہ یہ قبائلی تعصب کہ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اپنے کلام کے اندر کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور انہوں نے آپ کے حق پر قبضہ کر لیا ہے، اگر آپ اگر ہاتھ بڑھائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. تو امام علی علیہ السلام نے اپنی دور رس نظروں سے بھانپ لیا کہ یہ قبائلی تعصب اور نسلی امتیاز کو ابھار کر آپس میں لڑوا دینا چاہتا ہے.
تاکہ اسلام میں ایک ایسا زلزلہ آئے جو اس کی بنیاد تک کو ہلا دے۔ توجہ کیجیے گا، مولا کائنات کے جملے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کروں گا، مولا کائنات نے کتنے عظیم جملے یہاں پر بیان کیے اور تاریخ نے اس کو مختلف انداز سے رقم کیا ہے۔ اس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائے جن میں لوگوں کو فتنہ انگیزیوں اور بیجا سربلندیوں سے روکا ہے مولا کائنات نے اس خطبے کے اندر، اور اپنا موقف یہ بتایا ہے کہ میرے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوں یا اپنے حق سے دستبردار ہو کر ایک گوشے میں چپکے سے بیٹھ جاؤں۔ اگر جنگ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی یار و مددگار دکھائی نہیں دیتا کہ ان ابھرنے والے فتنوں کو دبا سکوں۔ اب یہی چارہ کار ہے کہ خاموشی سے وقت کا انتظار کروں یہاں تک کہ حالات سازگار ہو جائیں۔ اس موقع پر امیر المومنین کی خاموشی مصلحت بینی اور دور اندیشی کی آئینہ دار تھی۔ توجہ کی جگہ کہ مولا کائنات نے اس نازک ترین مرحلے پر کہ جب کوئی ایسا فرد آ کر یہ کہے کہ ہمارے پاس لشکر موجود ہے، ہم افراد لانے کے لیے تیار ہیں، ہم قتل و غارت گری کے لیے تیار ہیں، ہم بلوا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، کسی کی کیا مجال کے کوئی خلاف اٹھے، لیکن امیر المومنین نے سامنے آنے والے کے جملوں کو واضح طور پر اس خطبے کے اندر بیان کر دیا اور اس کے مقصد کو بیان کر دیا۔ کیونکہ ان حالات میں اگر مدینہ مرکز جنگ بن جاتا، توجہ کیجیے گا، تو اس کی آگ تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ مہاجرین و انصار میں جس رنجش و چپقلش کی ابتدا ہو چکی تھی وہ بڑھ کر اپنی انتہا کو پہنچتی، منافقین کی ریشہ دوانیاں اپنے کام کرتیں اور اسلام کی کشتی ایسے گرداب میں جا پڑتی کہ اس کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہم پہلے بھی خطبہ نمبر 2 میں، خطبہ شقشقیہ میں اور خطبہ نمبر 3 میں، خطبہ شقشقیہ میں بھی اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ اس لیے امیر المومنین نے دکھ سہے، کڑیاں جھیلیں، مگر ہاتھوں کو جنبش نہیں دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں ہر طرح کی تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر گویا پوری منظر کشی ہوئی ہے اس خطبے کے اندر۔ خطبے کے آپ جملوں پر اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقلال کو چھوڑ کر لڑنے الجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے حضور سرور کائنات، چونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر اس وقت جنگ چھڑ گئی تو اسلام کے پھلنے پھولنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ البتہ جب پشت پر اتنے آوان و انصار ہو لیے کہ جو کفر کی توغانیوں کو دبانے اور فتنوں کو کچلنے کی طاقت رکھتے تھے تو دشمن کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بالکل پیغمبر کی سیرت کو مشعل راہ بناتے ہوئے تلوار کی قوت اور دست و بازو کے زور کا مظاہرہ نہیں کرتے، پیغمبر کی سیرت پر چل رہے ہیں، اسے مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں اپنے لیے، چونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں بے یار و مددگار اٹھ کھڑا ہونا کامرانی اور کامیابی کے بجائے شورش انگیزی اور ضیاءکاری کا سبب بن جائے گا۔ دیکھیں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، ایھا الناس، توجہ کیجیے گا ایک ایک جملے پر، ایھا الناس شقوا امواج الفتن، شقوا امواج الفتن بسفن النجات
وَأَرِّجُوا عَن طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ وَزَعُوا تِيجَانَ الْمَفَاخَرَةِ أَفْلَحَ مَنْ نَحَذَ بِجَنَاحٍ أَوْ اسْتَسْلَمَ فَأَرَاحَ هَذَا مَاءٌ آجٍ وَلُقْمَةٌ يَغُزُّ بِهَا آكِلُهَا وَمُجْتَبَيِ الثَّمَرَةِ لِغَيْرِ وَقْتٍ إِنَائِهَا كَالزَّارِعِ بِغَيْرِ أَرْضِهِ۔ ایک ایک جملے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے مومنین، توجہ فرمائیے۔ ایھا الناس، اے لوگو، فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر نکل جاؤ۔ شقوا امواج الفتن بسفن النجات، سفن سفینے کی جمع ہے، سفن سفینے کی جمع ہے، یعنی فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر نکل جاؤ۔ وَأَرِّجُوا عَن طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، اور منافرت کے راستوں سے الگ رہو۔ وَزَعُوا تِیجَانَ الْمَفَاخَرَةِ، اور باہمی فخر و مباحات کے تاج اتار دو کہ کامیابی اسی کا حصہ ہے۔ افلح من نہض بجناح، کامیابی اسی کا حصہ ہے جو اٹھے تو بالوں پر کے ساتھ اٹھے۔ او استسلم فاراح، ورنہ کرسی کو دوسروں کے حوالے کر کے اپنے کو آزاد کر لے۔ ھذا ماء آجن، یہ پانی بڑا گندا ہے، بڑا گدلا ہے۔ وَلُقْمَةٌ يَغُزُّ بِهَا آكِلُهَا، اور اس لقمے میں اچھو لگ جانے کا خطرہ ہے۔ وَمُجْتَبِيِ الثَّمَرَةِ لِغَيْرِ وَقْتِ إِنَائِهَا، اور یاد رکھو کہ ناوقت پھل چننے والا ایسا ہی ہے، کالزارع بغیر ارض، جیسے نامناسب زمین میں زراعت کرنے والا۔ اب مولا کائنات اس کے بعد جو اپنے جملے بیان فرما رہے ہیں نا، یہ خطبہ بڑا دلچسپ خطبہ ہے، جس میں مولا کائنات نے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے کہ جو انقلاب چاہتے ہیں، جو تحریک چاہتے ہیں، جو تبدیلی چاہتے ہیں، شرائط بیان کی ہیں مولا نے۔ میری مشکل یہ ہے کہ فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ، میری مشکل یہ ہے کہ میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں۔ وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا، اور اگر خاموش رہتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ یقولوا جزعا من الموت ہیہات بعد الطیات بعد اللتیہ واللتی، افسوس یہ بات جب میں تمام مراحل دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد یہ لوگ مجھ سے یہ والی بات کر رہے ہیں، جزع من الموت والی، کہ میں موت سے ڈر گیا۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم ابو طالب کا فرزند موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ سرچشمہ حیات سے مانوس ہوتا ہے، اپنے ماں کے سینے سے نکلنے والی کوثر و تسنیم سے جتنا مانوس ہوتا ہے، میں اس سے کہیں زیادہ موت سے مانوس ہوں۔ بل اندمجت علی مکنون علم، توجہ کیجئے گا، البتہ میرے سینے کی تہوں میں ایک ایسا علم پوشیدہ ہے، کیسا علم مولا؟ مکنون علم، لو بحت به لاستربتم استراب العرشیہ فی الطوی البعید، ایسا پوشیدہ علم ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے، ورنہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح لرزنے لگو گے جس طرح گہرے کنویں میں رسی تھرتھراتی اور لرزتی ہے۔ توجہ کیجئے گا،
کہ مولائے کائنات نے اس خطبے کے اندر کیا کچھ فرمایا ہے. ایک ایک جملے کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، اگر ہم امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کا تجزیہ کرنا چاہیں اور ہم اس خطبے کو جملہ بہ جملہ سمجھنا چاہیں تو ہم اس خطبے کو اس طرح سے ان مندرجہ ذیل جملوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کم از کم 9 سے 11 جملے مولائے کائنات نے اس خطبے میں نقل کیے ہیں. مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کو 11 مختلف جملوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر پہلا جملہ جو مولائے کائنات نے فرمایا کس بارے میں ہے؟ ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات. اے لوگو، فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر نکل جاؤ. یہ پہلا جملہ ہے. توجہ کیجیے گا، مولائے کائنات کا یہ پہلا جملہ ہے. شقو امواج الفتن بسفن النجات. کیا کہا ہے مولا نے؟ اس جملے میں امیر المومنین نے بیان کیا ہے کہ فتنوں کا خاتمہ کیسے ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں نا اپنی زندگی سے، اپنے خاندان سے، اپنے معاشرے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے فتنوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو مولائے کائنات نے فتنوں کے خاتمے کا طریقہ اور راز پہلے ہی جملے میں یہاں پر بیان کر دیا ہے. کس جملے کے ذریعے سے میرے مولا نے بیان کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ فتنے کیسے ختم ہوں گے؟ کن سے خطاب کیا ہے مولائے کائنات نے؟ ایھا الناس. اس کا مطلب یہ ہے آنے والے صرف وہ 2 افراد نہیں ہیں کہ جو مولا کو آ کر مشورہ دے رہے ہیں کہ مولا، اے علی بن ابی طالب، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے. لیکن مولائے کائنات نے واضح طور پر انکار کر دیا اور کیا کہا آنے والوں سے؟ ایھا الناس. ایھا الناس اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آنے والے 2 افراد نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ دوسرے افراد بھی ہیں. مولائے کائنات در حقیقت یہاں پر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، فتنوں کا خاتمہ بے سفن نجات، کشتی نجات کے ذریعے ہوگا. کس کے ذریعے؟ فتنوں کا خاتمہ کس کے ذریعے ہوگا؟ کشتی نجات کے ذریعے. اور وہ کشتی نجات کیا ہے؟ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے گویا فتنوں کی موجیں تم برپا کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہو. تم فتنے برپا کرنا چاہتے ہو، میرے مولا یہی بیان کرنا چاہتے ہیں. اور ابن عباس کو گویا مخاطب کر کے کہا ہے کہ ابن عباس، میں تمہاری بات پہ کس طرح سے اعتماد کر لوں کہ تم گویا کسی کے کہنے میں آ کر چلے آئے ہو. جو کہنے کے جو آیا ہے لے کر تمہیں، وہ خود مخلص نہیں ہے. اسی لیے میرے مولا نے کہا کہ فتنوں کی ان موجوں کو بے سفن نجات، متوجہ کیا ہے سب کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان فتنوں کو دبا دو تو کشتی نجات سے وابستہ ہو جاؤ. اور کشتی نجات کون ہے؟ معلوم ہے نا کشتی نجات کون ہے؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا. ومن تخلف عنہا غرقا. اور جو اس سے دور ہو گیا یاد رکھو کہ وہ غرق ہو جائے گا. بس اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو نا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ فتنے برپا ہو رہے ہیں اور تم آئے ہو میرے پاس اس عنوان سے
کہ میرا ساتھ دو گے تو یاد رکھو تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم مجھے مشورہ دو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سفینہ نجات ہیں، ہماری بات مانو، ہماری بات مانو، نہیں یہ کہ اپنی بات منوانے کے لیے چلے آئے ہو۔ نجات اسی میں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اسے تسلیم کر لو۔ یہ میرے مولا کائنات نے اس موقع پر سبق دیا ہے کہ ہمارا اتباع کرنے سے فتنہ نابود ہوگا، نہ کہ اپنی مرضی پر چلنے سے۔ جب تک تم اپنی مرضی چلاتے رہو گے، اپنی خواہشات پر چلتے رہو گے، یاد رکھو تم فتنوں کے اندر گھرے رہو گے، اور تمہارے دلوں کے اندر جو فتنے چھپے ہوئے ہیں انہیں میں جان رہا ہوں۔ ایھا الناس کی تعبیر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے صرف یہ دو افراد نہیں تھے، بلکہ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ مولا کائنات نے اسی لیے یہاں پر ایھا الناس کہہ کے کہا کہ ان فتنوں کی موجوں سے ہوشیار رہو، اور اگر چاہتے ہو نجات تو ہم سفینہ نجات ہیں، بے سفن نجات۔ کتنی خوبصورت تعبیر میرے مولا نے اس موقع پر بیان کی ہے کہ دیکھو اس وقت فتنے چاروں طرف سے گھر گئے، اور اگر ان فتنوں میں بچنا چاہتے ہو تو واحد ذریعہ کون ہے؟ ہم اہل بیت ہیں، ہم سفینہ نجات ہیں، کشتی نوح کی مانند۔ اور یاد رکھو کشتی نوح سے وہی نجات پائے گا جو کشتی میں سوار ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ اگر کشتی میں سوار نہیں ہوتا، کشتی سے وابستہ نہیں ہوگا تو غرق ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فتنے کیا تھے کہ جن کی طرف میرے مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ شقوا امواج الفتن، فتنوں کی موجوں سے، فتنوں کی موجوں کو چیر کر سفینہ نجات کی کشتیوں کے ذریعے تم نکل جاؤ۔ فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر نکل جاؤ۔ مولا وہ فتنے کیا ہیں وہ بھی بتا دیجئے۔ جی ہاں، دوسرے اور تیسرے جملے میں میرے مولا نے انہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ فتنے کیا ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ یہ جملات پیش کرنے سے پہلے جو بعد میں آنے والے ہیں کہ وہ فتنے کیا تھے، قرآن کریم نے فتنوں کے بارے میں آیات پیش کی ہیں۔ قرآن کریم نے تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس موضوع کو بیان کروں۔ جو آیات میں فتنے کے بارے میں قرآن کریم سے آپ کے لیے انتخاب کیے ہوں انہیں اپنے پاس نوٹ کیجیے گا۔ 4 طرح کی آیات قرآن کریم سے فتنے کے بارے میں ہم نے نکالی ہیں۔ 8 وہ آیات ہیں کہ جن میں فتنے کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، کم از کم 8 آیات وہ ہیں کہ جن میں خداوند عالم نے فتنے کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور اس کی آیت نمبر 102۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ دیکھیں، اور ان باتوں کا اتباع شروع کر دیا جو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں جپا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان کافر نہیں تھے، کافر یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ اور پھر جو کچھ 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر بابل میں نازل ہوا، وہ اس بات
وہ اس کی بھی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ یہ کہہ نہیں دیتے تھے کہ ہم ذریعہ امتحان ہیں۔ انما نحن فتنتن فلا تکفر، دیکھو ہم صرف اور صرف ذریعہ آزمائش ہیں، خبردار تم کافر نہ ہو جانا۔ توجہ کیا آپ نے، ذریعہ آزمائش ہے، فتنہ ذریعہ آزمائش ہے، نحن فتنتن ہم آزمائش ہیں۔ گویا لفظ فتنہ آزمائش کے معنی میں یہاں پر قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورہ طہ قرآن مجید کا 20واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 131، اگر آپ کے پاس قرآن کریم موجود ہے تو آپ کھول لیں سورہ طہ 20واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 131، توجہ فرمائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ توجہ کیجیے گا، خداوند عالم نے اسی طرح سے مختلف آیات میں لفظ فتنہ کو استعمال کیا ہے۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ آیت نمبر 155، آیت نمبر 155 میں، اور پھر سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ آیت نمبر 35 35ویں آیت میں، اسی طرح سورہ انفال 8واں سورہ، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28، سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3، سورہ انعام 6واں سورہ آیت نمبر 53، اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 52۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں خداوند عالم نے فتنے کو ذریعہ آزمائش قرار دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، دوسری کیٹیگری آیات کی وہ ہے کہ جہاں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگ جو فتنہ برپا کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی قرآن کریم نے فتنے کے بارے میں گفتگو کی، جیسے سورہ حدید کی آیت نمبر 14 میں، آیت نمبر 14 سورہ حدید، توجہ کیجیے گا، سورہ حدید آیت نمبر 14، اسی طرح سورہ اسراء 17واں سورہ آیت نمبر 73، آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کو، اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 7، نوٹ کر لیا انہیں۔ اور پھر تیسرا گروہ جن میں خداوند عالم نے خطرناک فتنوں کے بارے میں گفتگو کی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 191، توجہ فرمائیں، سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 191، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ دیکھیں مختلف طریقے سے فتنے کو خطرناک بتایا گیا ہے کہ جو قتل سے زیادہ بدتر ہے۔ بس توجہ فرمائی آپ نے کہ یہاں پر مولائے کائنات نے متوجہ کیا ہے
کہ شقو امواج الفتن بسفن النجاتی، کہ فتنوں کی امواج میں کشتی نجات میں سوار ہو کے آگے نکل جاؤ اگر نجات چاہتے ہو۔ اور پھر دوسرا جملہ جو میں نے بیان کیا کہ مولا وہ فتنہ کیا ہے، مولا خود بتاتے ہیں کہ دوسرے جملے کے اندر جو کہا ہے وَأَرِّجُوا عَن طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، اور پھر تیسرا جملہ بھی ملاحظہ فرمائیے وَزَعُوا تِيجَانَ الْمُفَاخَرَةِ، اس دوسرے جملے کے اندر بیان کیا ہے کہ فتنہ کیا ہے، اختلاف منافرت فتنہ ہے۔ وَأَرِّجُوا عَن طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، دیکھو اور منافرت کے راستوں سے الگ رہو۔ یہ منافرت جو ہے، نفرت کرنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، یہ تمہارے درمیان اختلاف کا سبب ہے، یہی وہ فتنہ ہے جو کہ اتحاد اور یکجہتی کا دشمن ہے۔ اور تیسرے جملے میں میرے مولا نے فرمایا وَزَعُوا تِيجَانَ الْمُفَاخَرَةِ، اس جملے میں ایک اور فتنے کی طرف ذکر کیا ہے، ایک دوسرے پر فخر و مباحت کرنے سے گریز کرو۔ دیکھیں یہ ایک دوسرے پر فخر و مباحت کرنا یہ انسان میں یکجہتی کا دشمن ہے، اختلاف کا سبب ہے۔ اور پھر چوتھا جملہ جو میرے مولا نے فرمایا ہے افلح من نہض بجناح او استسلم فاراح، کامیابی کا راز بیان کر رہے ہیں مولا اس میں، اور انقلاب کی شرط کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے اس عظیم نقطے کی طرف یہاں پر اشارہ فرمایا ہے کہ انقلابی تحریک کے لیے حالات کا تجزیہ بنیادی شرط ہوتا ہے، اس کے بغیر انقلاب ناکام تو ہو سکتا ہے، کارآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، میرا سکوت بالکل سرکار دو عالم کا مکہ کا سکوت تھا، جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں سکوت کیوں کیا؟ بے یار و مددگار تھے۔ آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کفار و مشرکین نے مصائب و مظالم کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، لیکن آپ نہایت خاموشی سے اپنا کام انجام دے رہے تھے، اور کسی کو پتھر مارنے کا ارادہ بھی نہیں کیا میرے حضور نے، بلکہ صبر و ضبط ہی سے کام لیتے رہے، اور اسی کے نتیجے میں ایک دم ساری فضا آواز اذان میں گونج اٹھی، ساری فضا میں۔ میں بھی وقت اور حالات کو پہچانتا ہوں، میرے مولا یہی تو بیان کر رہے ہیں، وقت آ جائے گا تو کسی کا مشورے کا انتظار نہ کروں گا اور کسی کے مشورے کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کا اور تمہاری بیعت کا محتاج ہوں؟ تم جو آئے ہو کہ ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں، آپ اٹھے انقلاب کے لیے، تم کب دیکھیں تاریخ کامل نے یہاں تک لکھا ہے کہ مولا کائنات نے آنے والے سے یہ کہا کہ تم صرف اور صرف فتنہ چاہتے ہو اور اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے ہو، خدا کی قسم تم صرف اس فکر میں لگے ہوئے تو اسلام اور مسلمین کے اندر کسی طرح سے شر انگیزی برپا ہو جائے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری نصیحت کی اور ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ ابن کامل نے واضح طور پہ لکھا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کے بعد پانچواں جملہ اس جگہ میرے مولا امیر المومنین ھذا ماء آجن ھذا ماء آجن ولقمۃ یغز بها آکلها، مولا فرما رہے ہیں اس جگہ امیر المومنین نے حکومت کی ماہیت بیان فرمائی ہے کہ یہ ایسا لقمہ ہے، اس کا پانی بڑا گندا ہے۔ امیر المومنین نے واضح طور پہ بتا دیا کہ مجھے تمہاری اس حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ خطبہ شقیہ میں بھی میرے مولا نے فرمایا تھا کہ جس کو تم تخت و تاج کو تم اتنی اہمیت دے رہے ہو، وہ میری نگاہ میں میری اس ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی بڑھ کر نہیں ہے، اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ بکری کی چھینک سے کمتر اس کی حیثیت بتائی۔ اور پھر چھٹے جملے کے اندر ہر کام کے لیے ایک مناسب وقت ہوتا ہے، میرے مولا نے بتایا وَمُجْتَبَى الثَّمَرَاتِ لِغَيْرِ وَقْتٍ إِنَائِهَا، توجہ فرمائیے گا، کَالزَّارِ بِغَيْرِ عَرْضِهِ، ایسا ہی ہے غیر وقت پر جو تم آئے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح کسی اور کی سرزمین کے اوپر انسان کھیتی باڑی کرے اور اس کے بعد پھل اٹھانے کی بھی
اسے قدرت حاصل نہیں ہے، یا غیر وقت اور غیر مناسب وقت پر جو ہے وہ پھل کو وقت سے پہلے چننے کی کوشش کرے. آپ دیکھیں جب پھل کچا ہوتا ہے تو کسان کبھی بھی اسے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے اسے پیسوں کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو. اس لیے مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت مناسب وقت نہیں ہے جس وقت تم آئے ہو میرے پاس. ہر کام کے لیے ایک مناسب وقت ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو 7ویں جملے میں میرے مولا نے عجیب جملہ کہا ہے، فَإِنْ أَقُلْ، بس جب میں کہتا ہوں کہ ہاں ہاں، تو پھر لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، سادہ لوگ، میں ان کوتاہ بین لوگوں کے بارے میں کیا کہوں، سادہ لوگ افراد کا میں کیا کروں کہ ان کے سامنے بیان کروں یا خاموش رہوں. بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ لالچی اور حریص ہیں، اور خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ موت سے ڈر گئے. 9ویں اور 10ویں جملے میں میرے مولا نے یہی تو کہا ہے کہ ہیہات بعد اللتیا واللتی واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ. خدا کی قسم یہ مجھے ایسا سمجھتے ہیں، بعید ہے اس بات سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرپوک سمجھنے والوں کو مولا کیا جواب دیں. ڈرپوک سمجھنے والوں کو جو لوگ میرے مولا کو ڈرپوک سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈر گئے، مولا نے کہا ہیہات، تمہیں کیا معلوم کہ موت سے میں کتنا مانوس ہوں. جتنا بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے میں اس سے زیادہ مانوس ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ایک وقت تک مانوس ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اور سمجھدار ہوتا ہے تو اس چیز کی طرف کہ جہاں سے ہٹنا پسند نہیں کرتا تھا، اب اس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے بھی شرماتا ہے وہ بچہ. لیکن یاد رکھو میں اتنا مانوس ہوں موت سے کہ یہ وقتی محبت اور وقتی انس نہیں ہے میرا موت سے. میں وہ شخص ہوں کہ بتاؤ کس میدان کے اندر تم نے مجھے دیکھا بھاگتے ہوئے؟ تم سب کے سب چلے گئے، میں اکیلا تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھا، اور میدان احد اس بات کی گواہی دے رہا تھا. میری تلوار تھی کہ جہاں پر وہ جب ٹوٹی ہے تو پروردگار عالم نے میری مدد کے لیے تلوار کو نازل کیا. جہاں میدان میرے لیے قصیدہ پڑھ رہا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. بتاؤ میرے علاوہ کون تھا؟ احد میں کون تھا؟ بدر میں کون تھا؟ خیبر میں، خندق میں کون تھا کہ جب عمرو بن عبد الود آ گیا، خندق کراس کر کے آ گیا، تو بتاؤ میرے علاوہ کون تھا کہ جس نے اسلام کی عزت کو زندہ رکھا؟ مجھے کہتے ہو تم کہ اگر میری خاموشی کو تم ڈر سمجھتے ہو، بزدلی سمجھتے ہو، شرم آنی چاہیے یہ بات سوچتے ہوئے اور کہتے ہوئے ایسے لوگوں کو کہ جو مولا کائنات کے بارے میں یہ جملے سوچیں اور کہیں. ذرا تاریخ اٹھا کے تو دیکھو اسلام کی. واللہ لابن ابی طالب، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب اتنا موت سے مانوس ہے کہ جتنا ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے جاری ہونے والی کوثر و تسلیم سے وابستہ ہوتا ہے. پھر مولا خاموشی کی وجہ کیا، اور آخری جملے کے اندر میرے مولا نے فیصلہ کر دیا کہ میری خاموشی کی وجہ کیا ہے. تم سمجھتے کیا ہو؟ تم میرے اندر، یاد رکھو میرے سینے کی تہوں میں ایک ایسا علم پوشیدہ ہے. اندمجت علی مکنون علم لو بہت بہی لستربتم استراب الارشیت فی الطوی البعیدہ. ایسا علم پوشیدہ ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے، ورنہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح لرزنے لگو گے جس طرح گہرے کنویں میں رسی تھر تھراتی اور لرزتی ہے. تمہاری حیثیت کیا تم میرے سامنے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ خاموشی کی وجہ بتا دی. وہ علم ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے سارے حالات مجھے بیان کر دیے ہیں پیش آنے والے، جس کی وجہ سے میں خاموش ہوں. میری خاموشی کو ڈر نہ سمجھو. میری خاموشی پیغمبر اکرم کی مکہ کے اندر خاموشی کی طرح ہے. بس یاد رکھیں، مختصر طور پر میں اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے یہاں پر بیان کر دوں کہ امیر المومنین نے حالات کی وہ بہترین تصویر کشی کی ہے عزیزان محترم، کہ جس کی طرف آنے والے افراد جیسے افراد متوجہ نہیں تھے
کہ جو امیر المومنین کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یا سازشوں کا پردہ ڈالنا چاہتے تھے؟ اپنی سازش یا متوجہ نہیں تھے یہ لوگ، یا سازشوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے تھے؟ آپ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ مجھے اس مطالبہ بیعت اور وعدہ نصرت کا انجام معلوم ہے، اور میں اس وقت قیام کرنا اور میں اس وقت قیام کو نا وقت قیام تصور کرتا ہوں، جس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر جو بات ہے میں اسے جانتا ہوں۔ تم قبائلی جنگ چاہتے ہو، تم اسلام میں فتنہ و فساد چاہتے ہو، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے بالوں پر تلاش کرے۔ کہاں ہے میرے بالوں پر؟ جب نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو خطبہ شقشقیہ میں بھی میرے مولا نے یہی کہا تھا نا، اور دوسرے خطبے میں بھی میرے مولا نے یہی بات کہی ہے دیگر خطبات میں، کہ جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو صرف اپنے چند اہل بیت کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار اور یاور و مددگار نہیں پاتا۔ انسان پہلے بالوں پر تلاش کرے، اس کے بعد اڑنے کا ارادہ کرے، اس لیے کہ جب حالات سازگار ہوں گے تب انقلاب کامیاب ہوگا، ورنہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے کہ اسی میں عافیت ہے اور اسی میں بھلائی ہے، اپنی بھی اور مومنین کی بھی، اور یہی تقاضۂ عقل و منطق ہے، میرے مولا نے سمجھا دیا۔ میں اس تان و تن سے بھی باخبر ہوں جو لوگ میرے بارے میں کرتے ہیں، لیکن میں کوئی جذباتی انسان نہیں ہوں کہ ان کے کہنے میں آ کے ایک دم تلوار لے کے نکل کھڑا ہوں، نہیں، ان جملوں سے گھبراؤں گا نہیں۔ میں مشیت الہی کا پابند ہوں، رسول کی نصیحت و وصیت کا پابند ہوں، اور اس کے خلاف ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا ہوں۔ یہ تھا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل جو مولائے کائنات انجام دے رہے تھے، اور تمام حالات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں بیان کیے ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہاں پر اس خطبے کی ہماری یہ عبارت مکمل ہوتی ہے، اور اسی اختصار کے ساتھ ہمارا یہ خطبہ بھی الحمدللہ تمام ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق عنایت کی تو ہم چھٹے خطبے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔